السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے قریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت آپ 52 سال کے لگ بھگ تھے۔ اپنی زندگی کا جتنا حصہ اسلام سے پہلے گزارا، قریب اتنا ہی حصہ اسلام کی حالت میں بسر کیا، گویا ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ آپ ہجرت نبوی کے موقع پر ایمان لائے، اس وقت تک ان کی شاعری کی دھوم ہو چکی تھی۔ بچہ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اسلام سے پہلے شاعری ہی کا ان کا شوق تھا۔ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیوں میں وہ اپنے قبیلے کی تعریف میں اشعار کہتے تھے اور ان کو انتقامی کارروائیوں پر ابھارتے تھے۔ لڑائیوں سے فرصت ملتی تو بادشاہوں کے درباروں میں چلے جاتے، ان کی شان میں قصیدے کہہ کر انعام حاصل کرتے۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکین کے اشعار کا جواب دینے کی ذمہ داری سونپی۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچایا جاتا تھا جس پر بیٹھ کر وہ کفار کے اشعار کا جواب دیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ یہ اشعار کفار کے سینوں پر سانپ کی طرح لوٹتے تھے۔ ایک بار کسی کافر نے آپ کی شان میں اشعار کی صورت میں برائی کی۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے حسان میری طرف سے جواب دیں۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، الہی حسان کی مدد فرما۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسان مشرکین کے خلاف اشعار پڑھیں، جبریل آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر حضرت حسان کے اشعار کی تعریف بیان فرمائی، انہیں دعائیں دیں اور مشرکین کی یا گوئی کا جواب دینے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب تمام غزوات میں اور تمام اہم موقعوں پر اہل حق کی حمایت میں اشعار پڑھے۔ مشرکین کے خلاف ایسا کلام پڑھا کہ ان کے سینے چھلنی ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی مشرک کی ہجو کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تو میں نے آپ کی طرف سے اس کا جواب دیا، اور اس بات کی جزا اللہ کے ہاں ہے، اور ہم میں اللہ کا امین جبریل علیہ السلام ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، ہاں اللہ کے ہاں تیری جزا جنت ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں انہوں نے بہت سے پرجوش اشعار پڑھے۔ اسی طرح کعب بن اشرف یہودی کے قتل پر اپنے اشعار کی بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ 9 ہجری میں بنو تمیم کا وفد مدینہ منورہ آیا۔ مشرکین کا مسلمانوں سے زبانی مقابلہ ہوا۔ اس موقع پر مشرکین کی طرف سے ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اپنی قوم کی تعریف میں بہت سے اشعار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اٹھو اور زبرقان کو جواب دو۔ انہوں نے اٹھ کر اسی ردیف اور قافیے میں اس وقت ایسے شعر کہے کہ زبرقان کے ساتھی تک بول اٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے والی مقوقس کی طرف اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ تحفے تحائف ضرور بھیجے۔ ان تحائف میں 2 قبطی بہنیں حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا اور سیرین رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے خود نکاح فرمایا، جبکہ سیرین رضی اللہ عنہا کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اس طرح حضرت حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بن گئے۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جبکہ سیرین رضی اللہ عنہا سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کافی مدت تک زندہ رہے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔